نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ وہ ہے اسٹوڈنٹس کا روزہ۔ عموماً جن اسٹوڈنٹس کے پیپر آنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ روزے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، روزے بھی نہیں رکھتے، پڑھتے بھی کوئی نہیں۔ اسٹوڈنٹس نے تو رات کو پڑھنا ہوتا ہے بھائی، رات کو کون سا روزہ ہوتا ہے؟ پیپر تو دن کے وقت ہوتا ہے، تیاری رات کو کرنی ہوتی ہے، تو رات کو تو روزہ نہیں ہوتا۔ تسلی سے آپ اپنی تیاری کریں، پیپر تو 3 گھنٹے کے لیے ہے۔ تو مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی شخص اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پیپروں میں روزہ چھوڑ دے، کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ روزہ دن کے وقت وہ 3 گھنٹے ہی آپ نے پیپر میں گزارنے ہیں نا۔ اور جو لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ تو 3 گھنٹے میں پیشاب بھی روک کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے 5-10 منٹ ضائع ہو جائیں گے، ہمارا پیپر مکمل نہیں ہوگا۔ پانی بھی نہیں کوئی پینے کا سوچتا ہی نہیں، وہ پیپر سے ہی توجہ نہیں ہٹتی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی سمجھ نہیں آتی جو لوگ کہتے ہیں ہمیں روزہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے پیپروں کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے تو وہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم کسی کو اس طریقے سے فتویٰ نہیں دے سکتے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ 18 نمبر مسئلہ کہ میت کی طرف سے یا کسی بیمار شخص کی طرف سے کوئی دوسرا روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا بھائی۔ بیمار کی طرف سے آپ نے فدیہ دینا ہوگا، جو قرآن میں رپورٹ ہوا، مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا۔ بیماری کے عالم میں جو روزے چھوٹ جائیں اور خدا نخواستہ بعد میں آپ کے قریبی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوگی، تو وہ ڈیتھ سے پہلے جتنے اس کے روزے تھے ان کا آپ فدیہ دیں گے۔ بعض قریبی رشتہ دار کہتے ہیں چلے ہم رکھ لیں گے، وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، بالکل حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث کا فہم یہ نہیں ہے۔ وہ بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں وہ ان روزوں سے متعلق ہیں جو منت کے روزے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے ذمہ منت کے روزے ہیں نا، تو اس کا قریبی رشتہ دار ان روزوں کو رکھے تاکہ وہ منت پوری کرے۔ وہ صرف روزے نہیں ہیں، منت کا عمرہ ہے، نظر و نیاز ہے، حج ہے، وہ قریبی رشتہ دار کو چاہیے اس کی طرف سے ادا کرے۔ لیکن جو فرض روزے ہیں ان کے بارے میں حکم نہیں، ان کے لیے فدیہ دے لینا کافی ہے۔ 19 نمبر مسئلہ، سحری کی دعا، جو اکثر آپ ٹی وی چینلز کے اوپر سنتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ یہ علماء اکرام کی خدمت ہے امت کے لیے، قرآن و سنت میں کہیں یہ دعا رپورٹ نہیں ہوئی، نیت کافی ہے۔ روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے، صرف نیت ہے، اور وہ تو جنرل ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو نیت تو رات کو ہماری ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح ایگزیکٹ اسی وقت اپنے دل میں کوئی نیت کو حاضر کرنا، وہ نیت تو ہے۔ ہاں بعض اوقات ایک ڈبل ذہن میں آ جاتی ہے بات، میں رکھوں نہ رکھوں، کل میں نے سفر پہ جانا ہے، یا اس طرح کا کوئی ایشو میرے ساتھ بن سکتا ہے، تو وہ ابو داؤد میں پھر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لی اس کا روزہ درست ہے۔ یعنی وہ پھر آپ نے نیت فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے، یعنی ختم سحری سے پہلے کرنی ہوگی۔ فرض روزے کی نیت، نفلی روزے کی نیت آپ جب مرضی چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے تھے، امہات المومنین کہتی ہیں کہ پوچھتے تھے ناشتے کے لیے کچھ ہے؟ ہم کہتی تھی کہ ناشتے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا زندگی کے فقر کا لیول دیکھیں۔ پھر حضور کہتے تھے ٹھیک ہے پھر آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے پھر شرط ہے کہ آپ نے ختم سحری سے اس وقت تک کچھ کھایا نہ ہو۔ اور امہات المومنین کہتی ہیں اگر کچھ کھانے کے لیے ہوتا تو ہم حضور کو پیش کرتے، تو پھر آپ افطار فرما لیتے، یعنی ناشتہ کر لیتے۔ ناشتے کو بھی آپ بریک فاسٹ کہتے ہیں نا، روزہ توڑنا۔ افطار صرف غروب آفتاب کے وقت نہیں ہوتا، دن کے وقت بھی اگر کوئی روزے کو کھولے اسے افطار ہی کہا جاتا ہے۔ تو نفلی روزہ اس کی نیت آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو اس دوران۔ لیکن فرض روزے کی نیت آپ نے طلوع فجر سے پہلے کر لینی ہے، وہ میں نے ابو داؤد کی حدیث آپ کو بتا دی۔ مسئلہ نمبر 20، افطار کی کیا دعا ہے؟ افطار کی دعا جو عموماً پبلک میں مشہور ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ والی دعا جو ہے سنن ابی داؤد میں آئی ہے، لیکن امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا یہ مرسل روایت ہے، اس کی سند مکمل نبی علیہ السلام تک نہیں جاتی۔ لیکن جس دعا کی سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے وہ عبداللہ ابن عمر نے روایت کی ہے، وہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ دعا آپ نے افطار کرنے کے بعد مانگنی ہے۔ ویسے وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، وہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ افطار کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، وہ آپ دعائیں ضرور کریں۔ لیکن جو افطار کی اپنی دعا ہے نا، وہ آپ نے افطار کرنے کے بعد، اس میں بھی پانی پینے کے بعد، کیونکہ اس میں الفاظ ہے رگیں تر ہو گئی،
پیاس چلی گئی، رگے تر ہوگی اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا، تو آپ نے اس وقت وہ دعا کرنی ہے۔ مسئلہ نمبر 21، کیا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ جسم میں تو کوئی چیز پرماننٹلی داخل نہیں کر رہے بلکہ جسم سے نکال رہے ہیں۔ وہ سرنج کے ذریعے، وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی، سرنج داخل کر کے اس سے خون نکالا جاتا ہے، لہٰذا یہ بالکل درست ہے۔ اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی حجامہ کروایا، کپنگ کروائی ہے، اور کپنگ میں خون نکالا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ شروع میں تو کپنگ کروایا کرتے تھے روزے کی حالت میں، لیکن بعد میں پھر وہ رات کے وقت کپنگ کرواتے تھے اور چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کی ریزن پھر بخاری اور مسلم میں انس بن مالک سے جب پوچھا گیا کہ کیا روزے کی حالت میں حجامہ کروانا گناہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، صرف کمزوری کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ اسے روزہ کھولنا پڑے، تو اس لیے، ادروائز اگر کوئی روزہ اس کے کھلنے کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ کروا سکتا ہے۔ تو بلڈ ٹیسٹ میں تو اتنا سا خون نکلتا ہے، اس سے تو کوئی کمزوری نہیں ہوتی، لیکن اگر بلڈ ڈونیٹ آپ کریں تو اس میں چانس ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر آپ نے بلڈ دیا تو انسان بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، تو وہ اگر مجبوراً کسی کو دینا پڑے تو وہ ایک روزہ یعنی توڑ دے، افطار کر لے اسی وقت اور بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے۔ مسئلہ نمبر 22، کیا روزے کے دوران پیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ، وہ بخاری میں موجود ہے، تعلیقاً امام بخاری لے کر آئے۔ اچھا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ مسلسل 9 احادیث رمضان کے مسائل کے اوپر لی ہیں، اور ان احادیث کے چیپٹرز کی باقاعدہ جو ہیڈنگز ہیں نا، ان میں کافی سارے مسائل ترتیب سے لکھ دی ہیں، لیکن وہ تعلیقاً روایتیں ہیں، ان کی اسناد بیان نہیں ہوئی ہیں۔ ان کی اسناد جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اسے شمار بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی روزے کی حالت میں بھی کوئی شخص مسواک کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے مسواک کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مسواک کا ذائقہ نہیں ہوتا، تو ٹوتھ برش بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ جو ذائقہ منہ میں آئے وہ آپ نے تھوک دینا ہے، وہ حلق سے نیچے نہ لے کے جائیں تو روزہ کوئی نہیں ٹوٹے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ ختم سحری سے پہلے کر لیں، ٹوتھ برش کسی نے کرنا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں بھی کریں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 23 وہ ہے روزے کے دوران ٹیکا یا ڈرپ لگوانا۔ اب اس میں علماء کی 2 آراء ہیں۔ ایک طرف وہ علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ٹیکا گوشت میں لگوایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ اگر آپ نے وین کے اندر لگوایا تو ٹوٹ جائے گا، اور ڈرپ تو ظاہر ہے لگتی وین کے اندر ہے۔ ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ کو روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، افطار کے بعد کریں، کیونکہ صحیح بخاری میں یہ تعلیقاً ہے جو میں نے بتایا، وہ اکٹھے مسائل امام بخاری نے لکھے ہیں۔ ان میں عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس میں دیکھیں کتنے مسائل ثابت ہو گئے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنسوؤں سے نہیں ٹوٹے گا، اسی طریقے سے جسم میں کوئی چیز داخل کی، خواہ وہ کھا کے داخل کی یا اس طریقے سے جسم میں، اب دیکھیں جون جولائی کے روزوں میں اگر کوئی شخص ڈرپ لگوا لے تو اسے پیاس ہی نہیں لگے گی، ظاہر ہے وہ پانی کی کمی تو خود بخود پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا جو وین والا مسئلہ ہے وہ تو کلیئر ہے کہ اس میں تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اب رہ گیا گوشت میں ٹیکا لگوانا، تو اس میں بھی احتیاط والا پہلو یہی ہے کہ آپ کو ٹیکا اس دوران لگوانے کی ضرورت نہیں، اور اگر مرض اتنا بڑھ گیا آپ کو ٹیکا لگوانا پڑ گیا تو ٹھیک ہے، وہ تو مریض تو ویسے ہی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں روزہ رکھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس روزے کو پھر افطار ہی کر لیں اور اس کی جگہ ایک روزے کی قضا بعد میں دے لیں۔ مسئلہ نمبر 24، کیا روزے کے دوران حجامہ یعنی کپنگ کروائی جا سکتی ہے؟ تو وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکا بلڈ ٹیسٹ والے کیس میں کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کپنگ کروائی ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر بعد میں دن کے وقت نہیں کرواتے تھے، رات کو کرواتے تھے، وہ بھی بخاری مسلم میں آیا، اور صحیح بخاری میں یہاں تک آیا جب انس ابن مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کمزوری کی وجہ سے ایسا ہے کہ آپ دن کے وقت کپنگ نہ کروائیں، کہیں بلڈ نکلنے سے کمزوری نہ ہو جائے، روزہ افطار کرنا پڑ جائے، ادروائز گناہ کوئی نہیں ہے اس میں۔ 25 نمبر مسئلہ، روزے کے دوران انہیلر کا استعمال کرنا۔ جو عموماً جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ انہیلر یوز کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر اس کی عام اجازت دی جائے تو پھر تو یہ سگریٹ پینے والے بھی سوٹے لگائیں گے اپنے،
تو انہیلر میں ظاہر دوائی بھی اندر جا رہی ہے، حلق سے نیچے ہی اتر رہی ہے، صرف آکسیجن والا معاملہ نہیں ہوتا. اس میں اگر کوئی پرماننٹلی کوئی مریض ہے جسے روزانہ یوز کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو کوئی اجتہاداً کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. باقی کبھی کبھار اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر ایک روزے کی قضا دے لے. اور اگر پھر بھی وہ روزہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ایٹ لیسٹ جس روزے میں وہ انہیلر کو یوز کرے، ایک روزے کے ایکویلنٹ فدیہ، ایک وقت کے مسکین کا کھانا ضرور دے لے، تاکہ قیامت والے دن اگر اس میں کوئی پکڑ ہو تو آپ کے پاس چھوٹنے کی راہ موجود ہو. ادروائز جو آپ انہیل کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ تو حلق سے پھر نیچے دوائی بھی آپ لے کے جا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. اور باقی اگر کسی کے ساتھ مرض والا ایشو ہے تو وہ تو ویسے روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے. اگر پرماننٹلی کوئی مریض ہے تو وہ تو فدیہ ہی دے، روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، جس طرح کہ شوگر کے مریض ہیں. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب.